دوستوں، آج ماہ سفر کی 20 تاریخ پیر کے دن اللہ اکبر اور اللہ الصمد کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ہی گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ سفر کی 20 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ چند دن چند مہینوں کی نہیں، پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح، یہ وظیفہ سارے نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ صرف ماہ سفر کی 20 تاریخ پیر کے دن اللہ اکبر اور اللہ الصمد کو پڑھنے کی دیر ہے۔ ماہ سفر کا وہ دولت والا پیر آ چکا ہے جس میں یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد سارے مقدر جگمگا جاتے ہیں، ساری قسمت کے تالے کھل جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بیٹیوں کے رشتے ہو جاتے ہیں، مقروض ہیں تو قرض سے نجات ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ سفر کی 20 تاریخ پیر کا دن ہے اور بہت سے لوگ ابھی تک ماہ سفر کے مہینے کو رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا نہ کروا سکے۔ ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ آج ماہ سفر کی 20 تاریخ ہے، پیر کے دن یہ عمل لازمی کیجیے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ جس مقصد کے لیے آپ پریشان بیٹھے ہیں، جس حاجت کو لے کر آپ پریشان بیٹھے ہیں، اللہ پاک اس حاجت کو، اس مقصد کو فوراً پورا فرمائے گا۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، پورا ہو کر رہتا ہے، صرف اللہ کریم سے مانگنے والا ہو۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے گھر میں خوشیوں کی برسات ہو جائے گی، آپ کے گھر میں رحمتیں، برکتیں چھم چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج ماہ سفر کی 20 تاریخ پیر کے دن اللہ الصمد، اللہ اکبر کا یہ خاص وظیفہ پڑھے گا۔ یہ عمل بہت ہی خاص ہے، بہت ہی مجرب ہے۔ میری کوشش ہے کہ آج پیر کے دن آپ اس عمل کو لازمی کریں، کیونکہ آج کا دن امام حسین کے چہلم کا بھی دن ہے، کیونکہ یہ وظیفہ صرف اور صرف ماہ سفر کی 20 تاریخ پیر کے دن اور امام حسین کے چہلم کے دن ہی پڑھا جاتا ہے۔ جس گھر میں پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی ہو جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے وہ راتوں رات پورا ہو جاتا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آج ماہ سفر کی 20 تاریخ پیر کے دن آپ کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کرنے کی مکمل اجازت ہے۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر تو یہ ہے کہ آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی وہ واحد دعا ہے جو ڈائریکٹ عرش الہی پر جاتی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت درود پاک کے سامنے رکاوٹ بن نہیں سکتی۔ اس لیے جب آپ کا وظیفہ درود پاک اول اور آخر سے شروع ہو اور ختم بھی درود پاک پر ہو، جو آپ لوگ حضور پرنور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تو وہ ڈائریکٹ عرش الہی پر جا کر آپ کی حاجات کو پورا کروا کر چھوڑتا ہے۔ اللہ والوں، آپ نے آج ماہ سفر کی 20 تاریخ پیر کے دن کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ لوگ کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھیں گے۔ کتنی بار پڑھی جائے گی سب آپ کو بتایا جائے گا۔ آپ لوگ 3 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 بار یا 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ فلاں مقصد کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، فلاں حاجت کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، فلاں خواہش کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور رب کریم کا ایک اسم مبارک ہے جسے اللہ الصمد کو کہتے ہیں۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ آج جو شخص کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے وظیفے پڑھ رہا ہوں، کئی سالوں سے تسبیحات پڑھ رہا ہوں، کئی سالوں سے درود کی میں کثرت کر رہا ہوں، لیکن نہ تو میرے گھر کے حالات بدلتے ہیں، نہ ہی میری خوشیاں
मेरी खुशहालियाँ वापस लौट कर आती हैं, ना ही मेरी तकलीफ और मुसीबत से जान छूटती है। आज आप लोगों ने माह सफ़र की 20 तारीख पीर के दिन अल्लाह समद को पढ़ना है। अगर आपके घर के कोने कोने से गुर्बत तंगदस्ती का खात्मा ना हो जाए तो फिर कहना, जब भी परेशान हो, मुसीबत में हो, तकलीफ में हो, अपना हर दुख, अपना हर जो आपका मसला है, अपनी हर तकलीफ अल्लाह के सामने रखो, अल्लाह से बयान करो। अपनी हर तकलीफ को दूर करने के लिए अपने दिल का हाल हमेशा अल्लाह को सुनाओ। वो तमाशा नहीं दिखाता, बल्कि आपकी किसी भी बात को जाहिर होने से पहले आपकी गैबी मदद फरमाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गुर्बत का, आपकी तंगदस्ती का, आपकी बीमारी का, आपकी परेशानियों का, आपकी मुसीबतों का तमाशा बनने से पहले पहले गैब से आपकी मदद हो जाए, गैब से कोई रास्ता बन जाए, तो याद रखिएगा अल्लाह समद का ये वजीफा आज आपके लिए गनीमत होने वाला है। आज जो कोई भी माह सफ़र की 20 तारीख पीर के दिन अल्लाह समद का ये ख़ास वजीफा पढ़ लेगा, रब्बे काबा की कसम, अल्लाह से जो मांगेगा, जितना मांगेगा, जैसा मांगेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ौरन अता फरमाएगा। आपने दुरूद पाक पढ़ने के बाद बेटियां अपने रिश्तों के लिए, नौकरी के लिए, शादी के लिए अल्लाह समद का ये ख़ास वजीफ़ा, घर में सुकून और बरकत के लिए, कारोबार में अगर वो ठप हो चुका है, कारोबार में तरक्की के लिए, कारोबार में बरकत के लिए, और यहाँ तक कि जो कोई नौकरी चाहता है, कहीं नौकरी की बात चल रही है, आप चाहते हैं कि ये नौकरी आपको मिल जाए, तो अल्लाह समद पढ़ने की देर है, नौकरियां खुद चल कर आएंगी। आपने अल्लाह समद को पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आपने अल्लाह समद को सिर्फ और सिर्फ 21 बार पढ़ना है, 21 टाइम्स पढ़ना है। छोटा सा वजीफा है, छोटा सा अमल है, लेकिन तकदीर बदल जाएगी, नसीब खुल जाएगा। अल्लाह समद बेशक बड़ा ही ताकतवर और मुजर्रब अमल है, लेकिन जब किसी ताकतवर वजीफे को किसी खास कबूलियत की घड़ियों में पढ़ा जाता है, किसी खास मकसद के लिए पढ़ा जाता है, तो अल्लाह ताला मुसल्ला छोड़ने से पहले हर हाजत को पूरा फरमाते हैं। आज जो शख्स घर में गुर्बत की वजह से परेशान है, घर में तंगदस्ती की वजह से परेशान है, घर में खाने को कुछ नहीं, अल्लाह समद पढ़कर अल्लाह से मांगे। घर में इतना पैसा और दौलत आएगी कि आपको समझ भी नहीं आएगी कि आपके साथ हो क्या रहा है। अल्लाह समद को 21 बार पढ़ना है, तवज्जो के साथ पढ़ना है। अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह समद, सिर्फ और सिर्फ 21 बार पढ़ना है। अल्लाह समद को पढ़ते दौरान आप लोगों की अगर आंखें नम हो जाए और आप लोगों को यूं महसूस हो कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, तो समझ लीजिएगा कि आप लोगों की हाजात पूरी हो चुकी है। अल्लाह वालों, इस अमल को करने वाला आसमानों से फरिश्तों को ज़मीन पर बुला लेता है। सिर्फ 21 बार पढ़ने से अल्लाह पाक की रज़ात को राज़ी कर लेता है। 21 बार पढ़ने से हर मकसद, हर हाजत को पूरा करवा लेता है। अल्लाह वालों, आज सीधे हाथ की उंगलियों पर सिर्फ 21 बार आप लोगों ने अल्लाह समद को पढ़ना है। और जब आप लोग अल्लाह समद को पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है? दूसरे नंबर पे आप लोगों ने कौन सा वजीफा करना है? दूसरे नंबर पे आप लोगों ने अल्लाह अकबर को पढ़ना है। अल्लाह अकबर पढ़ने वाला रब की बड़ाई बयान करता है, रब की अफजलियत बयान करता है, रब के मामलात में आसानियां होने लग जाती हैं। अल्लाह पाक उसको गैब से असबाब पैदा फरमाता है। अल्लाह वालों, आज माह सफ़र की 20 तारीख है और पीर का दिन है, कबूलियत की घड़ियां हैं। सबसे पहले नंबर पे आप लोगों ने अल्लाह समद से अल्लाह पाक को पुकारना है। फरिश्ते बंदे का नाम पेश करते हैं अल्लाह की बारगाह में कि आज इस बंदे ने अल्लाह समद पढ़ा था। अल्लाह समद का मतलब अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह समद के जिक्र से बेरोजगारी, बेऔलादी और कारोबार में किसी भी परेशानी में अगर वो मुब्तला हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, फरिश्तों गवाह रहना, मैं इस बंदे से राज़ी हूँ और मैंने इसे अल्लाह समद की बरकत से माला माल किया।
جاؤ یہ جو مانگتا ہے عطا فرما دو۔ اللہ والے جب یہ وظیفہ کرتے ہیں تو سیدھے ہاتھ کی نظر مارتے ہیں، آنکھوں کو بند کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، دنیا سے لا تعلق ہو جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں موجود ہو جاتے ہیں۔ آج آپ نے بھی اپنے تعلق کو دنیا سے ختم کرتے ہوئے یوں محسوس کرنا ہے کہ آپ لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں موجود ہیں، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، پیر کے دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد، حتیٰ کہ رات 9، 10، 11، 12 بجے تک بھی یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ اللہ والو، غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ کو اس وظیفے سے مایوسی انشاءاللہ کبھی بھی نہیں ہوگی۔ آپ لوگ بس اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، انشاءاللہ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی میں پوری کوشش کروں گا۔ اللہ والو، اگر اپنی منمانی کریں گے، کوئی غلطی کوتاہی رہ گئی تو وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ الصمد پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر پڑھنے والا اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے، زمین اور آسمان کے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر پڑھنے والے سے اللہ پاک کی ذات راضی ہو جاتی ہے، اور اللہ پاک کی ذات اس طرح سے نوازتی ہے کہ آپ لوگ خود حیران رہ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر پڑھنے والا اللہ پاک کی معرفت کو، اللہ پاک کے فضل کو پکارتا ہے، اور جب بندہ اللہ پاک کے فضل کو پکارے تو وہ رب بالخصوص اس بندے کی مدد کرتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر کو نعرہ تکبیر بھی کہتے ہیں، اور جب بھی نماز شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر پڑھ کر ہی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے ہیں اور نیت کو باندھ لیتے ہیں۔ اس طرح سے اللہ اکبر کی برکات ہیں۔ اللہ والوں، اذان میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والا کلمہ بھی اللہ اکبر کا ہی ہے۔ آپ لوگوں نے آج ماہ سفر کی 20 تاریخ پیر کے دن، یعنی آج امام حسین کا چہلم بھی تو ہے، امام حسین کے وسیلہ جلیلہ سے بھی تو مانگنا ہے۔ اللہ والوں، اللہ اکبر آپ لوگوں نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف 71 بار، 71 ٹائمز آپ لوگوں نے اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ اللہ الصمد پڑھیں گے، کتنی بار پڑھیں گے؟ 21 بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد اللہ اکبر پڑھیں گے، کتنی بار پڑھیں گے؟ 71 ٹائمز، 71 بار پڑھیں گے۔ جب 71 بار آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے، جو وظیفہ کرنا ہے، وہ ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے بھائی دوست اور میری بہنیں موجود ہیں کہ وظیفہ پڑھتی ہیں، دعائیں مانگتی ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے تو دعا مانگ لی، لیکن دعا ہماری سنی نہیں گئی، ہماری دعاؤں کا وہ اثر نہیں ملا۔ تو اسی حوالے سے ایک آدمی نے کسی بڑے بزرگ سے پوچھا کہ میرے اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ تو بزرگ نے مسکرا کر کہا، بھائی وہ تیری گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے۔ ناظرین، کتنی پیاری بات ہے۔ بزرگ نے بتایا کہ جب تو گناہ کرتا ہے، تیرے گناہ کی سزا تجھے فوراً نہیں ملتی۔ جو لوگ میرے بھائی میرے بہنیں مشکل وقت آ جانے پر بے صبرے ہو جاتے ہیں، جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ جب ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو میرا اللہ ہمیں فوراً اس کی سزا نہیں دیتا۔ اس لیے جب بھی دعا مانگیں، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھے، اللہ سے صبر کے ساتھ مانگیں، اور صبر کی بھی دعا کریں کہ میرے رب، میرے مولا، مجھے صبر عطا فرما۔ اللہ والو، انشاءاللہ آپ کی دعائیں بھی قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ لوگ جتنی بھی دعا کرتے ہیں وہ سب قبول ہوتی ہیں۔ بعض جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے اچھی ہوتی ہیں تو ہمیں دے دیا جاتا ہے، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے عوض ہمیں نوازا جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج ہم لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے، اور جو اس کی احتیاطات ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی۔ آج جو بے اولاد ہیں، بے روزگار ہیں، مقروض ہیں، پریشان ہیں، جیل سے رہائی کے لیے، بیٹی کے رشتے کے لیے، بڑے سے بڑے مقصد کے لیے، بڑے سے بڑے مقدموں کے لیے اس قرآنی سورت کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ جو لوگ در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، سورت الاخلاص کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ سورت الاخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے،
نہ ہی وہ کسی کا باپ ہے، نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب کوئی بندہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی وحدانیت کے طفیل رزق سے، دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آج سورۃ الاخلاص کا یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو کھول کر رکھ دے گا۔ اس وظیفے کی اتنی برکتیں ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ یہ عمل اولاد بھی دے گی۔ جن کے پاس اولاد ہے ان کی قسمت بھی چمکا دے گی۔ جن کی اولاد در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے ان کے نصیب کے تالے بھی کھول دے گی۔ اس عمل کا معجزہ ایسا ہوگا، ایسے معجزات کھلی آنکھوں سے آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ آج دولت والا پیر ہے، امام حسین کا چہلم کا دن ہے۔ آج کے دن اس خاص عمل کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اتنی آپ لوگوں کو خوشخبریاں آنا شروع ہو جائیں گی، اتنی رحمتیں برکتیں آپ پر برسنا شروع ہو جائیں گی کہ آپ عمل کرتے ساتھ ہی آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابیاں مقدر ہوتی چلی جائیں گی۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج ماہ سفر کی 20 تاریخ پیر کے دن اللہ اکبر اللہ الصمد سورۃ الاخلاص کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، اور ان حرمت والے مہینوں میں جتنا زیادہ ہو سکے مانگے۔ ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کریں۔ آپ لوگ مشرکوں کی طرح آپس میں لڑے جھڑے نہیں، ایک دوسرے کے اوپر کفر کا فتوی بازی نہ کریں، اپنے جو تفرقے ہیں ان میں نہ پڑیں، کبھی اپنے منہ سے تفرقوں کا نام بھی نہ نکالے۔ اللہ پاک کی ذات ایسے بندوں سے ناراض ہوتی ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے واضح ارشاد فرما دیا، اور تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ تو ہمیں بھی تفرقہ نہ کرنا چاہیے۔ اللہ والوں، 30 نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ سورۃ الاخلاص کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 10 ٹائمز 10 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 10 بار پڑھتے دوران 10 خواہشات کو بھی ذہن میں رکھ کے بیٹھیے گا۔ انشاءاللہ 10 کی 10 خواہشات آپ کی پوری ہو جائیں گی۔ جب آپ لوگ 10 بار سورۃ الاخلاص کو پڑھ لیں، اس کے بعد آج کا چوتھا اور آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، آپ لوگوں نے یا کریمو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا کریمو کا مطلب ہوتا ہے ایک کرم کرنے والے، اور یا اللہ یہ اللہ پاک کی ذات کا نام ہے، یعنی اے ہمارے معبود ہم پر تو کرم کر۔ اللہ والوں، یہ نام پڑھنے والا، اللہ پاک کے کرم کو پکارنے والا اگر ایک نظر کرم اللہ پاک کی ہو جائے تو ہماری زندگیوں کے لیے، ہماری بہنوں کے رشتوں کے لیے، ہمارے قرضوں کے لیے، ہماری تمام پریشانیوں کے لیے وہ ایک کرم کی نظر کافی ہے۔ اللہ والوں، یا کریمو یا اللہ پڑھ کر تو دیکھیں، آج جو اعمال میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں اسے پڑھنے والا کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر جو مانگے گا، اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے اور اس مبارک دن کی برکت سے اور امام حسین کے وسیلہ جلیلہ سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما دے گا۔ اللہ والوں، بس ہمارا مقصد جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ضرور ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے گا۔ وہ تو ہمیشہ دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ ہماری اپنی کوتاہی رہ جاتی ہے، ہماری اپنی غلطیاں رہ جاتی ہیں جس بحاف پر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ والوں، آج ماہ سفر کی 20 تاریخ ہے، پیر کا دن ہے، امام حسین کے چہلم کا دن ہے۔ آج آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بالخصوص کرنا ہے۔ بے شک رات کے 9، 10، 11، 12 بج جائے، لیکن اس عمل کو بالخصوص کرنا ہے۔ کس طریقے سے کرنا ہے؟ یا کریمو یا اللہ ایک بار ہو گیا،
یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا کریم یا اللہ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا کریم یا اللہ پڑھ لے اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ بالخصوص کریے گا۔ توبہ کرنے سے اللہ پاک اپنے بندوں کے اوپر کرم فرماتا ہے، اور جب ہم لوگ توبہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہمارے پاس بچا کیا کچھ نہیں، بس نیکیاں بچتی ہیں۔ تو ضرور اللہ پاک ہم پر کرم فرمائے گا۔ اپنے لیے بھی مانگے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی مانگے، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دے۔ کمنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔